نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم إنه لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو تکبر کی جو بیماری ہے، جو روح کی ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں، چاہے وہ مال و دولت میں ہو یا نیکی میں ہو۔ مال و دولت، خوبصورتی میں تکبر کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اپنی نیکیوں پر بھی تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر میں نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں اور فلانے نمازی نہیں، میں تو عالم ہوں اور یہ فلانے تو جانتا بھی نہیں، اور یہ تکبر دھیرے دھیرے ان کی نیکیوں کو کھا رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابلیس کو تکبر تھا کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے اور آگ سے بنا ہوا ہے، جبکہ آدم مٹی سے ہیں۔ انہوں نے کوئی عبادت بھی ابھی شروع نہیں کی، بھلا میں ان کو کیوں سجدہ کروں، جبکہ آدم علیہ السلام میں عاجزی انکساری اور انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا اور کچھ نہ سمجھنا ہی ان کو اللہ کے قریب کر دیا، اور آدم کو قرب الہی حاصل ہوا اور شیطان مردود ہوا۔ چلیے ایک واقعہ بھی ہم سن لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے جو باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گنہگار تھا اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا اور کہتا تھا کہ گناہ سے باز آ، گناہ سے باز آ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں اس شخص کو مبتلا دیکھ کر کہا، گناہ کو چھوڑ بھی دو۔ اس گنہگار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے حوالے کر دو، کیوں تم میرے نگران بن کر میرے پیچھے لگے ہو؟ اس عبادت گزار دوست نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی موت کا وقت آیا، دونوں کی روح قبض کی گئی، پھر ان کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا، کیا تو میرے حکم کو جانتا تھا؟ یا فرمایا، کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کی قدرت حاصل تھی؟ اور گنہگار سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے طفیل میں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں لے کر جاؤ۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہے کہ نیکی کی ترغیب ضرور کرنی چاہیے اور بدی سے روکنا چاہیے، لیکن کسی کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو دوزخی کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ جبکہ ہم آج کے موجودہ ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو شرک کا فتویٰ، مشرک کا فتویٰ، کافر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، اور خود کے لیے اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میں تو پکا مومن ہوں اور میں تو جنت کے راستے میں ہوں۔ اس واقعے میں یہ نصیحت بھی ہم کو حاصل ہو رہی ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گنہگار ہے، جنت میں نہ داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات اس کی پسند نہ آئی۔ گناہ سے نفرت کرو لیکن گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ دوستو، ایک تو روح کی بیماری ہوتی ہے اور ایک جسم کی بیماری۔ جسم کی بیماری کا علاج تو ہو ہی جاتا ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر، سر درد، بخار، ان کا تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن روح کے اندر جو بیماری پنپ رہی ہے، اور روح کی بیماریاں ہیں غصہ، حسد، تکبر، غیبت، بدگمانی، ان کا علاج بھی کسی ماہر اصلاح کرنے والے سے کر لیں۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس اپنا جسمانی علاج کے لیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کسی ماہر اصلاح کرنے والے سے اپنی روح کا علاج کرائیں، کیونکہ دوسرے کی ناک پر بیٹھی مکھی تو نظر آتی ہے، مگر روح کے کیڑے کسی کو نظر نہیں آتے۔ تکبر کی بیماری اگر ہمارے اندر ہے اور ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیماری میرے اندر تو موجود ہے، دوستو، تکبر کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے، اور اپنی اصلاح کے لیے کسی ماہر اصلاح کرنے والے سے رجوع کریں اور اپنی روح کا علاج کرائیں، کیونکہ دوسروں کے ناک پر بیٹھی مکھی تو نظر آتی ہے، مگر روح کے کیڑے کسی کو نظر نہیں آتے،
اور اس کے علاج کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی تعریف اپنی زبان سے نہ کرے اور نہ ہی کسی سے سنے، اور کوئی اگر تعریف ہماری کر بھی رہا تو اس کو روک لے، اور غریبوں میں بیٹھیں، غریبوں میں رہیں، اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور ہر ایک کے اندر اچھائی دیکھیں، کسی کی برائی نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دن میں یہ تکبر کی بیماری ہماری دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارا تزکیہ نفس فرمائے اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔